अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे पिछले वीलॉग्स जियो पॉलिटिक्स से मुतालिक थे। हमने उन वीलॉग्स में मशरक़ वस्ता और नॉर्थ अफ्रीका की सूरत हाल पर बात की थी। क्योंकि मेरा मैदान फाइनेंस और पॉलिटिकल इकॉनमी है, इसलिए मैं ऐसे सियासी मामलात में दिलचस्पी रखता हूँ जिन्होंने ग्लोबल इकनॉमिक फ्रंटियर्स को तब्दील किया है। आज हम इस जियो पॉलिटिकल सूरत हाल की सीरीज़ को जारी रखेंगे और इसी तरह के मौजू पर बात करेंगे कि जिसने आलमी मईशतों पर असर डाला है। तो नाजरीन, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ और आज हम रूस यूक्रेन की जंग पर बात करेंगे। इस वीलॉग में हम यूक्रेन की जोग्राफियाई अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे और ये कि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका के लिए दिलचस्पी का बायस क्यों बना। हम इन वजूहात पर भी गौर करेंगे कि रूस को यूरोपी और अमरीकी दिलचस्पी से अदम तहफ़्फ़ुज़ क्यों महसूस हुआ, अब तक इस जंग में क्या हुआ और क्यों हुआ। फरवरी 2022 के यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सबसे अहम पेशरफ्त रवां हफ्ते देखने में आई। नाजरीन, गुज़श्ता 18 फरवरी को सऊदी अरब में अमरीका और रूसी हुकाम के दरमियान होने वाली मुलाकात में कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई, जिनमें दोनों सुपर पावर्स के दरमियान ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन में मुस्तकबिल की किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में नेटो का किरदार शामिल था। नाजरीन, यूक्रेन की कुदरती वसाइल की दौलत और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने वाक़तन इसे बैनुल अक़वामी दिलचस्पी और तनाज़ात का मरकज़ बना दिया है। यूक्रेन के पास तेल और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर हैं, ख़ास तौर पर डोनेप्रो डोनेट्स बेसन और कार्पेथियन रीजन्स में। ये मुल्क लोहे की धात, मैग्नीज, टाइटेनियम और यूरेनियम जैसी मादनियात से भी मालामाल है और इसके पास कोयले की भी काफ़ी ज़खायर हैं। दोस्तों, यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन और रूस के दरमियान लोकेशन इसे तवानाई की फराहमी के लिए एक अहम ट्रांजिट रूट बनाती है। खास तौर पर रूस से यूरोप तक कुदरती गैस की पाइपलाइनों के लिए मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल के तौर पर इसकी पोजीशन तजारत और इक्तसादी सरगर्मियों में इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा देती है। मगरबी दुनिया बशमूल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यूक्रेन के वसाइल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यह दिलचस्पी मुमकिना इक्तसादी फ़वाइद और यूरोप के रूसी तवानाई पर इन्हसार को कम करने की ख्वाहिश से भी जुड़ी है। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक और वसाइल से भरपूर अहमियत ने इसे बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए एक मैदान जंग बना दिया है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक असर रसूख और कंट्रोल के लिए कोशा हैं। इन अवामिल ने यूक्रेन के इर्द गिर्द पेचीदा जोग्राफियाई सियासी डेवलपमेंट में हिस्सा डाला है, जिससे ये बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बन गया है। सबसे पहले हम इन बादियों नज़र वाक़यात का अहाता करेंगे जो मौजूदा जंगी सूरत हाल का बायस बने हैं। दोस्तों, USSR के खात्मे और मुख्तलिफ सोवियत रियासतों के आज़ाद ममालिक में तश्कील पाने के बाद से यूक्रेन और रूस के अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि यूक्रेन 2014 तक रूसी नवाज हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम था। विक्टर यानोविच यूक्रेन के आखिरी रूसी नवाज सदर थे। उनकी हुकूमत 2014 में गिर गई। यूक्रेन में बुनियादी तौर पर यूरोपीय यूनियन के मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार, बदअनवानी, मुजाहरों और तशद्दुद के नतीजे में मुजाहिरीन के हलाकतों और सियासी बहरान की वजह से यानुकोविच के खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ और विक्टर यानुकोविच की हुकूमत गिर गई। नतीजतन यानुकोविच को रूस फरार होना पड़ा। इसी असना में मार्च 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया के इलाके में एक रेफरेंडम हुआ और इसके नतीजे में रूस ने क्रीमिया के इलाके को अपने अंदर जम या एनेक्स कर लिया। इस वाक़े से मुतासिर होकर यूक्रेन की दो मजीद इलाकों डोनेस्क और लोहांस्क के इलाकों में रूसी नवाज अलहदगी पसंदों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में यूक्रेनी अफवाज के साथ झड़पें शुरू हो गईं। इस तनाज़े के नतीजे में नाजरीन, इन इलाकों की आवाम को नुमाया जानी नुकसान और बेघर होने का भी सामना करना पड़ा। यूक्रेन ने 25 मई 2014 को इब्तदाई सदारती इंतखाबात कराए। पेट्रो पोरोशेंको ने पहले मरहले में 54% से ज़्यादा वोट हासिल करके इंतखाबात जीत लिए और जून 2014 में सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया। पोरोशेंको रूसी नवाज नहीं थे और इनकी नई यूक्रेनी हुकूमत ने बदअनवानी से निमटने, हुक्मरानी को बेहतरीन बनाने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कई इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। इन इस्लाहात को IMF और दीगर तंजीमों की बैनुल अक़वामी माली इमदाद भी हासिल थी। जून 2014 में यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ करीबी ताल्लुकात की कोशिशों में यूरोपीय यूनियन के एसोसिएशन मुआहदे पर दस्तखत किए। ये इकदाम यूक्रेन की EU और नेटो के साथ इंज़माम की वसी हिकमत अमली का एक हिस्सा था। नाजरीन, ये पेशरफ्त यूक्रेन के सियासी मंजरनामे और रूस और मगरिब के साथ इसके ताल्लुकात में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है। इसी तरह सन 2019 अप्रैल में सदारती इंतखाबात में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सदारती इंतखाबात जीत लिए। पोरोशेंको को नुमाया फ़र्क से ज़ेलेंस्की ने शिकस्त दे दी और 20 मई 2019 को सदारत का हल्फ उठा लिया। सन 2019 के इंतखाबात के बाद भी मशरकी यूक्रेन में तनाज़ा जारी रहा और वक्फे से कशीदगी और जंग बंदी के साथ साथ सफारती कोशिशें भी जारी रहीं। बशमूल नॉर्मेंडी फॉर्मेट मुज़ाकरात के ये कोशिशें तनाज़ात को हल करने का मकसद थी,
لیکن انہیں کامیابی بہت محدود پیمانے پر ملی۔ ناظرین، اس کے بعد 2019 کے کووڈ وبائی مرض نے یوکرائن کے لیے اضافی چیلنجز پیدا کر دیے۔ اس کی معیشت اور صحت کے نظام کو شدید متاثر کیا اور 2019 تک کشیدگی مزید بڑھتی رہی۔ اس کے علاوہ روس نے یوکرائن کی سرحد کے قریب فوجیں بھی جمع کر دیں۔ اس سے بین الاقوامی تشویش میں مزید اضافہ ہوا اور صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ ناظرین، یوکرائن روس جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز 24 فروری 2022 کو ہوا، جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرائن پر حملہ کیا۔ یہ تنازعہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کا سب سے بڑا تنازعہ بن گیا، جس کے نتیجے میں دسیوں ہزار افراد ہلاک ہوئے اور پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے۔ لاکھوں یوکرائنی پناہ گزین بن گئے۔ جنگ میں اہم علاقائی تبدیلیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ روس اس وقت یوکرائن کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ علاقے کا تقریباً 5واں حصہ کنٹرول کر رہا ہے۔ ناظرین، یوکرین کی نیٹو میں ممکنہ شمولیت روس کی طرف سے بیان کردہ بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس شمولیت سے نیٹو مشرق کی جانب توسیع کر رہا ہے۔ روس نیٹو کی اس توسیع کو اپنی ترقی اور خاص طور پر قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ گردانتا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو یوکرائن اور دیگر سابق سوویت اسٹیٹس کو رکنیت دینے سے انکار کر دے۔ دوستو، یوکرائن اور روس کی باہمی تاریخ طویل اور پیچیدہ ہے۔ پوٹن نے اکثر یوکرائن کو روسی دنیا کا حصہ ہی قرار دیا ہے اور دونوں ممالک کو سیاسی اثر و رسوخ کے تحت دوبارہ متحد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس تاریخی بیانیے کو حملے کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یوکرین میں نسلی روسیوں اور روسی بولنے والوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ ناظرین، روسی حملے کے پیچھے پوٹن کے وسیع تر جغرافیائی سیاسی عزائم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یوکرائن پر کنٹرول حاصل کر کے روس کا مقصد سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا اور اپنا اثر و رسوخ دوبارہ قائم کرنا ہے۔ خطے میں اس طرح سے مغربی اثر و رسوخ کا مقابلہ بھی کیا جا سکے گا۔ ناظرین، اس اقدام کے ذریعے سے روس اپنے آپ کو ایک عالمی طاقت کے طور پر منوانے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، 2014 کے یوکرائنی انقلاب کے بعد روس کی طرف سے کرائمیا کے الحاق نے کشیدگی کو نمایاں طور پر بڑھا دیا۔ 2020 میں روس کی کارروائیوں کو یوکرائن کو غیر مستحکم کرنے اور اسے مغربی اداروں کے ساتھ صف بندی سے روکنے کی کوششوں کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مغربی ممالک یورپ اور امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے اپنی کارروائیوں کو جائز قرار دینے کے لیے ایک مربوط ڈس انفارمیشن مہم شروع کی ہے۔ مزید یہ کہ روس کے یوکرائن میں نسلی روسیوں کو ظلم و ستم سے بچانے اور نیو نازیزم سے لڑنے کے دعوے اندرونی حمایت حاصل کرنے اور حملے کو جائز قرار دینے کے لیے ہی ایک کوشش ہے۔ ناظرین، اب ہم جنگ کی موجودہ صورتحال پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ جنگ اس وقت تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے اور گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ وقت اور طاقت دونوں روس کے حق میں ہے۔ کییو کی طرف ناکام پیش قدمی اور خارکیو اور خرسون کے علاقوں میں اہم نقصانات جیسی ابتدائی ناکامیوں کے باوجود روس نے جنگی میدان میں سبقت حاصل کی ہے۔ 1000 کلومیٹر کے محاذ پر حالیہ حملوں کے نتیجے میں اسے سست لیکن مستقل فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ ناظرین، جنگ کے دوران علاقوں پر قبضہ اور اختیار کسی بھی تصفیے کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ روسی افواج بتدریج آگے بڑھ رہی ہیں اور اس وقت یوکرین کی سرزمین کا 5واں حصہ کنٹرول کر رہی ہے اور ماسکو نے اس میں سے کسی بھی حصے کو چھوڑنے کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ در حقیقت اس ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ روس نے بہت زیادہ علاقہ لینے کے بعد مذاکرات میں ایک سبقت حاصل کر لی ہے۔ پالیسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ روس کو یہ قبضہ شدہ زمین رکھنے کی اجازت دینا بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو الٹ دے گا اور یہ بین الاقوامی سطح پر زیادہ افراتفری کا باعث بنے گا اور اسے ایک مثال کے طور پر فیوچر میں کوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یوکرین کا تقریباً 20% حصہ چونکہ روسی افواج کے کنٹرول میں ہے، جنہوں نے ملک کے جنوب اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے روس کا کہنا ہے کہ ان علاقوں بشمول کرائمیا اور ڈونباس پر کنٹرول برقرار رکھنا اس کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ گزشتہ سال جون میں پوٹن نے مقبوضہ علاقوں پر اپنی ریڈ لائن بیان کی ہیں اور یوکرائن کو روس کے زیر کنٹرول اور زیر قبضہ ان 4 علاقوں سے اپنی افواج مکمل طور پر واپس بلانے کا کہا ہے۔ ماسکو کے عوامی موقف میں اس کے بعد سے بہت کم تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے سعودی ملاقات سے ایک دن پہلے کہا کہ وہ ان مقبوضہ علاقوں پر کسی قسم کی رعایت پر بات نہیں کریں گے۔ یوکرین کی نظریاتی سرحدوں کے اندر والے علاقے کو علاقائی رعایتیں سوویت قیادت نے USSR کی تشکیل کے دوران دی تھیں۔ سرگئی لاروف نے واشنگٹن کی جانب سے فوجی حمایت اور امداد کے بدلے میں یوکرائن سے قیمتی معدنیات تک رسائی دینے کی تجویز پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم روسی لوگوں کے ساتھ ساتھ نایاب زمین کی دھاتوں پر کس طرح سے ہار مان سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے امریکی تحفظ اور $500 بلین کے بدلے یوکرائن سے نایاب زمینوں کا مطالبہ کیا تھا اور کہا کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے اور ہم اس کے بدلے میں رقم ادا کرتے رہیں گے۔
تاہم اطلاعات کے مطابق زیلنسکی نے امریکی کمپنیوں کو یوکرائن کے نایاب زمینی معدنیات کا نصف حصہ دینے کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایسا معاہدہ یوکرائنی قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے، اور زیلنسکی نے کہا ہے کہ معاہدے میں وہ سیکیورٹی کی دفعات ہی شامل نہیں ہیں جن کی کییو کو ضرورت ہے۔ ویسے کل دوپہر کی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے مطابق امریکہ اب پازیٹیو ہے کہ اس نے زیلنسکی کو رام کر لیا ہے، اور زیلنسکی جلد امریکہ کا دورہ کرے گا اور آ کر معدنیات کے ان معاہدوں پر دستخط کرے گا۔ روس نے جنگ شروع کرنے کی ایک وجہ کے طور پر کییو کے اس فوجی اتحاد میں شامل ہونے اور نیٹو کو اپنی سرحد تک پھیلنے کے امکان کا حوالہ دیا تھا۔ تاہم ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد یوکرائن کے نیٹو میں جانے کے امکانات مزید دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یوکرائن کے لیے نیٹو کی رکنیت مذاکراتی تصفیے کا ایک حقیقت پسندانہ نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان روس کی سخت گیر طاقت کی حقیقتوں کا اعتراف نظر آتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ روس اس ضمن میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ اور سیکریفائس کر چکا ہے۔ پیوٹن کے ساتھ 12 فروری کو اپنی فون کال کے بعد ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ماسکو کے قبضے میں لیے گئے کچھ علاقے ہی واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر یہ بھی واضح کیا کہ روسی فوجوں نے سخت لڑائی کی ہے اور بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس ہفتے کا ان کا یہ بیان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیوٹن نے کسی بھی امن مذاکرات سے پہلے ہی بہت برتری حاصل کر لی ہے، اور روس کے ساتھ قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے امریکہ ایک معاہدہ کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 20 فروری کو برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت تھوڑے کارڈ ہیں، کیونکہ روس نے بہت زیادہ علاقہ ہتھیا لیا ہے، اس لیے روس کے پاس کارڈز یا بارگیننگ پاور زیادہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ امن معاہدے سے داؤ پر کیا لگا ہے؟ یوکرین اور نیٹو ممالک کی ایک تشویش یہ ہے کہ زبردستی کا یہ امن معاہدہ روس کو دوبارہ گروپ بندی اور ایک اور بڑے حملے کی تیاری کا وقت دے دے گا۔ بہت سے یوکرینیوں کا خیال ہے کہ روس پھر یوکرین پر مستقبل میں حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے یوکرین میں زیادہ تباہی آئے گی اور یہ ظاہر ہوگا کہ روس اپنے پڑوسیوں پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کر سکتا ہے۔ یوکرینیوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ چھینے گئے علاقے روسیوں کے حوالے کرنا روس کے لیے جنگی انعام کے مترادف ہوگا۔ یہ خدشہ بالٹک ممالک اور پولینڈ کو بھی ہے، جو فکر مند ہیں کہ ایسی رعایت ماسکو کو ان کے معاملات میں مداخلت کرنے اور ممکنہ طور پر ان پر حملہ کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ اس سے یورپی یونین اور نیٹو کی اتھارٹی بھی کمزور ہو جائے گی، کیونکہ یوکرینی علاقوں کو روس کے حوالے کرنا اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ مغرب جمہوری اقدار اور روایات کا دفاع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مغرب ایک عامر کو روکنے کے لیے بہت کمزور تھا۔ ناظرین، امریکہ اس جنگ میں یوکرین کا ایک اہم حامی اور اتحادی رہا ہے، جس نے یوکرین کو روس کے خلاف کافی فوجی اور مالی امداد فراہم کی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے تقریباً $66 بلین کی فوجی امداد کمٹ کی، جس میں سے جدید ہتھیار اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداریاں بھی شامل ہیں۔ تاہم حالیہ پیش رفت امریکی حکمت عملی میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ناظرین، فروری 2022 میں جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ نے یوکرین میں قومی سلامتی کے پروگراموں کے لیے تقریباً $113 بلین کی ہنگامی فنڈنگ مختص کی۔ اس فنڈنگ میں تقریباً پہلے بیان کیے گئے $66 بلین کی فوجی امداد شامل ہے، جس سے جدید ہتھیار اور ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا گیا۔ اس کے علاوہ $44 بلین کی سیکیورٹی امداد بنیادی طور پر صدارتی ڈرو ڈونز اور یوکرائن سیکیورٹی اسسٹنس انیشیٹو کے ذریعے دی گئی۔ اس امداد میں اقتصادی اور انسانی امداد کے لیے اضافی فنڈز بھی شامل ہیں۔ اب ہم یوکرین روس جنگ پر یورپی یونین کے اخراجات کی بات کرتے ہیں۔ اگرچہ یورپی یونین نے یوکرین کی حمایت میں کافی رقم خرچ کی ہے، لیکن امریکہ کی گریوینس ہے کہ مجموعی طور پر پورے یورپ کی یہ فنڈنگ امریکہ کی طرف سے اس وقت تک خرچ کی گئی رقم سے بہت کم ہے۔ مزید برآں یورپی یونین نے زیادہ تر جو فنڈز خرچ کیے ہیں وہ یوکرین کو واپس کرنا ہوں گے، یعنی وہ فنڈز جو ہیں وہ قرض کی مد میں ہیں۔ 2025 کے اوائل تک یورپی یونین نے مالی، فوجی، انسانی اور پناہ گزینوں کی امداد میں تقریباً $145 بلین کمٹ کیے۔ اس میں سے $73 بلین کی رقم بجٹری ڈیفیسٹ اور انسانی امداد اور ہنگامی امداد کے طور پر خرچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تقریباً $54 بلین 2027 تک یوکرین کی سہولت کے لیے وعدہ کیے گئے ہیں۔ ان $54 بلین کو بھی تعمیر نو اور ماڈرنائزیشن میں استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ تقریباً $20 بلین کے قرضے یوکرین کی فوجی امداد اور روسی انٹیلیجنس آپریشنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مالی اعانت کے طور پر کمٹ کیے گئے ہیں۔ امریکی نقطہ نظر سے یوکرین کی حمایت میں امریکی امداد اس کی قیادت کے عزم کو اجاگر کرتی ہے، تاہم یورپی یونین کے اخراجات پر اس کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یوکرین کو جامع مدد فراہم کرنے میں امریکہ اور یورپی یونین دونوں اہم ہیں، امریکہ یورپی یونین کے اخراجات کو
अपनी तरफ से किए गए अखराजात के मुकाबले में बहुत कम समझता है। कुछ अमरीकी पॉलिसी साज और तज्जिया कार यूरोपीय यूनियन को अपने ताउन में इजाफे की तरगीब देते हैं। उनकी ये दलील है कि यूरोप का तनाज़े में क्योंकि बराह रास्त हिस्सा है, इसलिए इसे माली बोझ का भी बड़ा हिस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। रूसी जारहियत का मुकाबला करने में, तवानाई की फराहमी को मतनू बनाने और रूसी फोसिल ईंधन पर इन्हिसार को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन की कोशिशों को अहम इक़दाम के तौर पर देखा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम डेवलपमेंट के तौर पर जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ आला सतही मुज़ाकरात शुरू किए। सऊदी अरब में होने वाले इन मुज़ाकरात में ख़ास तौर पर यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादियों को शामिल ही नहीं किया गया। इन अहम पार्टीज़ के मुज़ाकरात से इखराज ने खदशात और तनकीद को जन्म दिया है। ख़ास तौर पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन की शराकत के बगैर किए गए किसी भी मुआहदे को तस्लीम नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की के साथ इस मामले के बाद अमेरिका और ज़ेलेंस्की के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं और ट्रंप ने पब्लिकली ज़ेलेंस्की पर शदीद तनकीद की है। ट्रंप ने उन्हें आमिर करार दिया और उन पर डिस इंफॉर्मेशन स्पेस में रहने का इल्ज़ाम लगा दिया। इस बयानबाजी ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, मगर ज़ेलेंस्की इस तनाव के बावजूद अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख़्वाह नजर आता है। तहम दोस्तों, मुख्तसरन ये कि मेरे नज़दीक ये सब अमेरिकी चालें ज़ेलेंस्की पर दबाव डालने की हिकमत अमली मालूम होती हैं, ताकि ज़ेलेंस्की अमेरिकी शराइत को कबूल करे और अमेरिका को कीमती मादनी वसाइल तक रसाई दे। अब हम दोस्तों इस तमाम तर सूरत हाल के मुज़मरात और मुस्तकबिल के इम्कानात को देखते हैं। अमेरिका रूस मुज़ाकरात अमेरिकी खारजा पॉलिसी में एक अहम तब्दीली की नुमाइंदगी करते हैं, जो मुमकिना तौर पर रूस के साथ ताल्लुकात में नरमी की निशानदेही भी करते हैं। इस इकदाम ने यूरोपीय रहनुमाओं में खदशात को जन्म दिया है, जो अमन अमल में नज़रअंदाज होने से डरते हैं। इन मुज़ाकरात के नताइज यूक्रेन के मुस्तकबिल और वसी तर जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे के लिए गहरे मुज़मरात लिए बैठे हैं। नाजरीन, खुलासतन जबकि अमेरिका यूक्रेन के लिए एक अहम इत्तेहादी है, रूस के साथ इसके बराह रास्त बातचीत करने की हालिया कोशिशें और ज़ेलेंस्की के साथ कशीदा ताल्लुकात तनाज़ात के हल में पेचीदगियों और चैलेंजेस को उजागर करते हैं। एक मुनसिफाना और देरपा अमन अमल को यकीनी बनाने के लिए ये डेवलपमेंट्स एहतियात से नेविगेट करने की ज़रूरत है। नाजरीन, ये भी लोग देखने का शुक्रिया। इस तरह के और अहम मौज़ूआत पर बातचीत देखने और समझने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मुफीद लगी होगी। इसे लाइक, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपने इर्द गिर्द के लोगों और अपने माहौल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।